السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آیت نمبر 15 سورۃ سجدہ ہے، جس کو سننے اور پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان آیتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہوں۔ آپ پر اور قرآن کی آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں غور و فکر کرتے اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن کی آیتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ خشوع و خضوع سے اور اسلام کی نعمت نصیب ہونے پر شکر گزاری کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب عز و جل کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ یہ آیت سجدہ ہے، سجدے میں سے ہے۔ اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں
اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ رات کے وقت نوافل پڑھنے کے لیے نرم و گداز بستروں کی راحت کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں اور ذکر و عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ اس آیت کے مفہوم میں رات میں عبادت کرنا اور تہجد پڑھنا سب داخل ہیں۔ اس مناسبت سے یہاں تہجد کی نماز ادا کرنے کے 2 فضائل بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہوں گے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہوں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات میں نماز ادا کرے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ دوسری حدیث حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے الگ رہتے تھے؟ چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے اور وہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر باقی تمام لوگوں کو حساب کی جگہ کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کا ایک وصف یہ ہے کہ ہم نے انہیں جو مال عطا کیا ہے اس میں سے وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنا زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس کے لیے 700 گنا اجر ہے، اور جس نے اپنی جان اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا یا کسی مریض کی عیادت کی یا اذیت دینے والی چیز کو ہٹایا تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں آدمی کے تصور سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نیک اعمال کے بدلے میں کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، کسی جان کو اس چیز کا تفصیلی علم نہیں۔ آیت کی مناسبت سے یہاں جنتی نعمتوں سے متعلق 2 احادیث بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے دریافت کیا، اے میرے رب عز و جل، سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا۔ اس سے کہا جائے گا داخل ہو جا، وہ کہے گا میں کیسے داخل ہوں، حالانکہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ چکے اور انہوں نے جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا۔ اس سے کہا جائے گا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تجھے اتنا دیا جائے جتنا دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، ہاں مجھے یہ پسند ہے۔ اس سے کہا جائے گا تجھے اتنا دیا گیا اور اس سے 3 گنا زائد بھی ملے گا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، میں راضی ہوں۔ اس سے کہا جائے گا تجھے یہ سب کچھ اور اس سے 10 گنا زیادہ دے دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، میں راضی ہوں۔ اس سے پھر کہا جائے گا کہ اس کے علاوہ وہ تجھے
اس کے علاوہ تجھے وہ کچھ بھی ملے گا جس کا تمہارا جی چاہے اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد ہے، 18، 19 اور 20 میں ارشاد ہے، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ یہ برابر نہیں ہے۔ بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں، اور وہ جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ یعنی دنیاوی مال و اسباب اور تیزی تراری، مال و دولت، قوت و طاقت جن پر لوگ ناز کرتے ہیں حقیقت میں تعریف کے قابل نہیں۔ انسان کا فضل و شرف ایمان اور تقوی میں ہے۔ جسے یہ دولت نصیب نہیں وہ انتہا درجے کا ناکارہ ہے، لہذا کافر و مومن آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال جو ایمان لائے، کافر اور مومن کے دنیاوی احوال بیان کرنے کے بعد اس آیت سے ان دونوں گروہوں کے اخروی مراتب بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کی جنت مأویٰ میں عزت و اکرام کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے گی، جبکہ دنیا میں کفر کرنے والوں کا قیامت کے دن ٹھکانہ آگ ہے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے۔ یعنی وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اتنا اچھلیں گے کہ دوزخ کے منہ پر آ جائیں گے۔ قریب ہوگا کہ تڑپ کر باہر نکل پڑیں کہ فرشتے ان کے جسموں پر گرز مار کر پھر نیچے گرا دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، کہ دوزخ کے عذاب نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک